الحمدللہ آج بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم مختلف حلقے اسمبلی میں اناج کے جو ہماری جانب سے بنائے گئے کٹس ہے اس کی تقسیم کا عمل جاری ہے، اور اس سے پہلے ہم نے یاقوت پورہ حلقہ اسمبلی کو 1000 بیگز دیے تھے اناج کے، راشن کے۔ پھر حلقہ اسمبلی کاروان کو بھی 1000 بیگ دیے گئے تھے۔ پھر حلقہ اسمبلی مہیشورم کے لیے، جس میں شاہین نگر اور دوسرے علاقے ہیں، وہاں پر بھی قریب 1000 بیگ پہنچائے تھے ہم نے۔ اور پھر امبر پیٹ اپل عثمانیہ یونیورسٹی کے ایریے کے لیے 500 بیگز وہاں بھی ہم نے راشن کے بھیجائے تھے۔ پھر مشیر آباد و بھولک پور کے لیے بھی 500 بیگ بھیجائے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے لالا گڑھا، چلکل گڑھا، وارث گڑھا اور اس علاقے کے لیے بھی 500 بیگز وہاں پہ بھی بھیجائے گئے تھے۔ پھر حلقہ اسمبلی گوشہ محل میں بھی قریب 700 بیگ پہلی مرتبہ بھیجائے تھے۔ پھر بعد میں اور 200-300 اس حساب سے گوشہ محل حلقہ اسمبلی میں بھی 1000 بیگ ہم وہاں پر بھی بھیجائے۔ اور پھر راجندر نگر حلقہ اسمبلی میں بھی ہم نے قریب 1000 بیگ وہاں پر بھی راشن کے بھیجائے گئے تھے۔ اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے علاوہ ہم نور خان بازار، دارالشفا اور وہ دوسرے علاقوں کے لیے بھی آج 500 پیکٹس راشن کے بھیج رہے ہیں، اور ایرا گڈھا و صنعت نگر کے لیے بھی 500 بیگز راشن کے پھر آج ہم بھیج رہے ہیں۔ اور بیگم پیٹ کے علاقے کے لیے بھی وہاں پہ 300 راشن کے کٹس ہم بھیج رہے ہیں۔ کنکوٹی اور پردہ گیٹ اور شیر گیٹ کے علاقے جو دوسرے غریب غربا رہتے ہیں، وہاں پر بھی 300 پیکٹس راشن کے ہم آج بھیج رہے ہیں۔ اور رائل کالونی یا پہاڑی شریف کا علاقہ دوسرا، قبا کالونی اور پھر دوسرے جو علاقے ہیں، وہاں پر بھی ہم پھر آج قریب 1000 پیکٹس وہاں پر بھی ہم بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں بلا لحاظ مذہب ہم ہر بھوکے کی مدد کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اپو گڑھا کے علاقے میں بھی ہم آج پھر سے 500 پیکٹس بھیج رہے ہیں۔ اور اپو گڑھے کے علاوہ جو مسلم علاقہ نہیں بلکہ غیر مسلم علاقہ یا دوسرے علاقے، ہر علاقوں میں پہنچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنگم میٹ کا علاقہ ہے، جہاں پہ لمباڑا بستی ہے، دوسرے SC/ST کے بستیاں ہیں، وہاں پر بھی ہم آج قریب 300 پیکٹس بھیجیں گے۔ اور بلدی حلقے چندرائن گٹے میں بھی یہاں کے اطراف میں پٹیل نگر، راجیو گاندھی نگر، یہ دوسرے SC/ST BCs کے پسماندہ طبقات کے علاقے ہیں، وہاں پر بھی ہم 200 پیکٹس بھیج رہے ہیں۔ تو اس حساب سے آج قریب 4000 پیکٹس ہم آج ہمارے پاس سے جاری کریں گے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے قریب 5000 پیکٹس چندرائن گٹا حلقے سے ہٹ کر ہم نے تقسیم عمل میں لائی ہے۔ اور اس کے ساتھ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں اب تک ہم قریب 25000 سے زائد گھروں تک ہمارے راشن کو پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جتنی بھی مدد کی جائے وہ کم ہے،
زیادہ سے زیادہ ہم کو آگے بڑھ کر مدد کرنی ہوگی ایک دوسرے کی، اور یہ مسئلہ کسی غریب کا یا رئیس کا یا امیر کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھوکے کا ہے۔ بھوکے کے گھر تک اناج کو پہنچانا، یہ ہمارا مقصد ہے اور ہمارا یہ مشن ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی روزانہ سینکڑوں فون کالز آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، جہاں پہ ضرورت مند لوگ اپنے گھر کے پتے اور فون نمبرز مجھ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں تک بھی راشن کو پہنچانے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ایک 25 سے 30 ٹیمز ہیں جو مسلسل میسیج اور فون جیسے آتا ہے ان تک یہ اناج کو پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور میں پھر سے اپیل کروں گا سارے لوگ، قابل استطاعت لوگ جتنے بھی ہیں، ان سب سے کہ جو بھی جس سے بھی جو بھی بن پڑتا ہے وہ کریں، اور جتنا بھی کریں گے کم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک آخر میں یہ اپیل ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ اناج کی جو تقسیم میری جانب سے، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جو کی جا رہی ہے، اس پر سب سے پہلا اگر کسی کا حق ہے تو وہ بھوکے کا حق ہے، اور جس کے پاس اناج ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اناج رکھ کر نہیں ہے کہنے والا ایک بھوکے کا حق چھین رہا ہے۔ تو میری ادباً درخواست ہے، گزارش ہے ان لوگوں سے جن کے پاس اناج ہے، وہ برائے مہربانی یہ اناج کو نہ لیں اور لوٹا دیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے پاس اناج ہے، آپ دوسروں کو دیجیے۔ کیونکہ ہمارے شہر میں کئی ایسے عزت دار لوگ ہیں جو قطاروں میں نہیں کھڑے ہو سکتے، جو مانگ نہیں سکتے، جو پھر کر اناج جمع نہیں کر سکتے، اپنی عزت کے خاطر وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہیں۔ تو خدا را جن کے پاس اناج ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اکبر صاحب کے پاس سے آ رہا ہے تو ہمارا حق ہے، نہیں۔ اکبر صاحب کے پاس سے جو آ رہا ہے اس پر بھوکے کا حق ہے، جس کے پاس ہے اس کا نہیں ہے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں کہ ذرا اس پر بھی غور کریں، کیونکہ وائٹ راشن کارڈ جن کے پاس ہے ان کو 12 کلو چاول تو کیسے بھی مل رہا ہے، 2000 روپیے بھی مل رہے ہیں، 500 روپیے مرکزی حکومت، 1500 ریاستی حکومت کی طرف سے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے، تو ان تک اس اناج کو پہنچانا ہے ہمارا مقصد، کہ جن کے پاس کوئی امداد کا ذریعہ نہیں ہے، راشن کارڈ نہیں ہے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں سارے لوگوں سے کہ آپ تھوڑا صبر کریں، اور رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، آ رہا ہے، اور ہم سب کو اس ماہ رمضان میں صبر کی تلقین دی گئی ہے، تو ہم کو صبر کرنا ہوگا، اور اس آزمائش کے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے طے کیا ہے کہ ہم قریب 3000 لوگ کا کھانا بھی ہم حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں روزانہ پکائیں گے، پیکٹوں میں ڈالیں گے، اور مختلف مقامات پر روزے داروں میں تقسیم کریں گے۔ تو یہ بھی کام ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال جتنا ہو سکتا ہے ہماری ذات سے ہم نے کیا ہے۔ کام کا آغاز سب سے پہلے جب کیا تھا تو یہ سوچ کر ہم نے کیا تھا کہ ایک چندرائن گٹے کے حلقہ اور دوسرے حلقوں میں تھوڑا بہت کچھ تقسیم کریں گے۔ تو کام کا آغاز ہوا تھا 50 لاکھ سے، اور پھر بڑھتا گیا، 1 کروڑ 25 لاکھ ہوا، پھر بعد میں اور بڑھا، بڑھتے بڑھتے آج 3 کروڑ سے زائد ہو چکے ہیں۔ میں کہوں گا کہ قریب 3.5 کروڑ روپیہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے خرچ کیا ہے اب تک بھوکوں تک اناج کو پہنچانے کے لیے۔ تو ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنی جانب سے کر رہے ہیں۔ قریب 60,000 کے قریب پیکٹس اناج کے بنائے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے پاس ایسی پلاننگ ہم کرے ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن اگر آگے بھی بڑھتا ہے
تو انشاءاللہ ہماری جانب سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ماہ رمضان کے اختتام تک، عید تک اناج کی تقسیم کو جاری رکھنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اور اگر اللہ راضی ہے اور اللہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کام کو پوری ایمانداری کے ساتھ بھوکوں تک اناج کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میری زندگی جو میں آج جی رہا ہوں، یہ لوگوں کی دعائیں اور بالخصوص میرے مسلمان بھائیوں کی، غریبوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ 9 سال ہونے جا رہے ہیں مجھ پر حادثہ ہو کر۔ 30 تاریخ کو 9 سال ہوں گے جب میں موت اور زندگی سے لڑتا ہوا دعاؤں کے نتیجے میں آج بقید حیات ہوں۔ تو یہ میری زندگی دین ہے ان دعاؤں کی وجہ سے، اور میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ مجھ سے، میری ذات سے، میری انفرادیت سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے میری اس عوام کے لیے کرنے کا میں کروں گا، آخری دم تک کروں گا۔ جتنا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے کر رہا ہوں، لیکن بحیثیت ذمہ دار میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ ایسے وقت میں مجھے عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے عوام کے دکھ و تکلیف میں ان کے قریب رہنا ہے، ان کے تکالیف کو دور کرنا ہے۔ نہیں اگر میں بھی اپنی زندگی کی فکر کرتے ہوئے اگر بیٹھ جاؤں گا تو پھر اتنے بھوکوں کا کیا ہوگا، اتنے دواخانوں کا کیا ہوگا۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک دواخانے کے ذمہ دار کی حیثیت سے بیماروں کے علاج کے انتظامات کا بھی جائزہ لینا ہے، اور ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف اور دوسرے سٹاف جو دلوں میں جن کے خوف ہے، اس خوف کو نکالنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا، ان کی جانوں کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ تو بحیثیت عوامی نمائندے اپنے حلقے کی عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے ان کی بھوک کو بھی کرنا ہے۔ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ ہے، جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ایسے وقت میں ہم گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم کو باہر نکل کے عوام کے درمیان میں رہنا